کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ یعنی جس کے پاس ہے وہ پریشان اس لیے ہے کہ حرص اور ہونا، زیادہ ہونا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا چیز، یعنی مال پیسہ ہے جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ حرص کی وجہ سے، خوب ہونا اور ہونا اور ہونا، ٹینشن میں ہمیشہ صبح سے لے کے شام تک ٹینشن میں، جمع کرنے کے ٹینشن میں اور مزید مور زیادہ ہونا کے ٹینشن میں۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان، نہیں ہے تو پریشان ہے تو سب بات سمجھ میں آتی کیونکہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان۔ یعنی مال پیسہ پراپرٹی یہ ساری چیزیں، اصل میں بات یہ ہے کہ آج ہمارا یقین بگڑ گیا ہے، یقین ہمارا بگڑ گیا ہے۔ جو یقین، جو توکل، جو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے وہ بھروسہ، وہ یقین بگڑ گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، یا نہیں تو کم ہو چکا ہے۔ کیونکہ مال پیسہ کے بارے میں دو گروپ ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو کہ مال پیسہ دولت پراپرٹی سب کچھ ہے سمجھتا، دنیا میں ہے تو یہ لائف اگر ہے تو اس کے ساتھ زندگی ہے، نہیں تو کچھ نہیں، یعنی پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، بیکار ہے لائف، بیکار ہے زندگی، ایسا سمجھتے بعض لوگ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مال پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اصل دین، اصل مال دولت ایمان ہے، اسلام ہے، اخلاق ہے، دین ہے، اچھی صفات ہے، یہ ہے اصل سرمایہ، یہ ہے اصل دولت۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال سب کچھ ہے وہ غلط ہے، کیونکہ مال سے سب کچھ خریدا نہیں جا سکتا۔ مال سے آپ بہترین چشمہ خرید سکتے لیکن نگاہ خرید سکتے، کیا نظر خرید سکتے؟ آپ مال سے نظر نہیں خرید سکتے، چشمہ خرید سکتے آپ بہترین، اور مال سے آپ مہنگی سے مہنگی دوا ٹیبلٹ خرید سکتے، مہنگی سے مہنگی میڈیسن خرید سکتے، لیکن شفا خرید سکتے کیا؟ شفا نہیں خرید سکتے مال سے آپ بہترین سے بہترین کارپوریٹ ہسپتال میں، یشودا ہسپتال میں اپنا علاج کرا سکتے، لیکن اسی مال سے آپ شفا یابی خرید نہیں سکتے۔ مال سے آپ بہترین ڈریس لا سکتے، لیکن وہ ڈریس آپ کو اچھا لگے، آپ کی خوبصورتی خرید سکتے کیا؟ خرید نہیں سکتے۔ بعض اوقات ٹیلر بہترین ڈریس سیتا لیکن آدمی کو خراب لگتا، یعنی اس کے جسم پر اس کو سوٹ نہیں ہوتا وہ، تو ایسا بھی ہوتا۔ تو مال سب کچھ نہیں ہے، مال صرف اللہ نے ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو مال کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال کو مقام درجہ دیا ہے، مومن کو وہی مقام وہی درجہ مال کو دینا چاہیے۔ مال پراپرٹی کو اور بلڈنگوں کو وہی مقام دینا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے۔ اگر وہ مقام جو اللہ نے دیا ہے وہ مقام دے گا تو پریشان نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگا، دنیا عافیت کے ساتھ، زندگی عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزارے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو کیا درجہ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی ڈیکوریشن کی چیز ہے، جیسے کہ دلہے کا اسٹیج ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور فنکشن ختم ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ڈیکوریشن، اس کے پھولوں کو پیروں کے نیچے راؤنڈ دیتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کا رہتا ہے فنکشن کے تک رہتا، فنکشن ختم ہو گیا، بالکل ایسا ہی اس دنیا کی رونق ایسی ہی ہے۔ جو ہی قیامت آئے گی اور جو ہی جو ہے سور پھونکا جائے گا، ساری چیزیں تباہ و برباد
ہو کے رہے گی، یا نہیں تو جس آدمی کے پاس یہ مال پیسہ ہے اس آدمی کی موت آ جائے گی تو ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اس مال سے اس پراپرٹی سے انہیں خود فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو ایسا ہے، تو مال کے بارے میں اللہ نے جو درجہ دیا ہے وہی درجہ ایک مومن کو، وہی مقام ایک مومن کو دینا چاہیے۔ اگر دے گا تو زندگی پرسکون گزرے گی، نہیں تو پریشان رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کے بارے میں ہمیشہ، مال رزق کے بارے میں ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ یہی اس آیت میں فرمایا گیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ سب کو کھلا رہا ہے۔ انسان ایک مخلوق نہیں، اور بھی کئی ہزاروں کروڑوں مخلوقات ہیں، ان تمام ہزاروں کروڑوں مخلوقات کو روزی پہنچانے والا اللہ ہے۔ بہت ساری جگہوں میں ایسا دیکھا ہے کہ جو ہے بہت بڑا گنڈ ہے، چٹان ہے، اس کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے اس کیڑے کو۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہے۔ ہر مخلوق، انسان ہو، جن ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، سمندر کی مخلوق ہو، خشکی کی مخلوق ہو، تمام کو خوراک اور روزی روٹی دینے والا اللہ ہے۔ تو پھر یہ یقین ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اس کے ساتھ حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں رحم ٹھہرتا ہے، نطفہ ٹھہرتا ہے، رحم ٹھہرتا ہے، اور وہ بچہ بننے لگتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ اعضاء بننے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، اور وہ فرشتہ لکھتا ہے بچہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس کی موت کتنی، اس کی عمر کتنی ہے، وہ لکی ہے ان لکی ہے، خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ یعنی لکھا ہوا ہے، جتنا لکھا ہوا ہے وہ بندہ کھا کر مرے گا، جتنا بھی لکھا ہوا وہ کھا کر مرے گا۔ آدمی کو دو چیزیں پیچھا کرتی ہیں تیزی کے ساتھ، جہاں جہاں بھی وہ جاتا ہے، صحرا میں، بیابان میں، ہواؤں میں اڑ رہا ہے یا فضاؤں میں اڑ رہا ہے، جہاں جہاں بھی جاتا ہے دو چیزیں اس کے پیچھا کرتی ہیں کہ کیا ہے؟ اس کا موت اور اس کا رزق۔ اس کی موت اور اس کے رزق، جہاں بھی جائیں گا اس کے پیچھے اس کا رزق پیچھا کرے گا اور موت اس کی پیچھا کرے گی۔ وہ سمجھے گا میں سلر میں چلے جاؤں گا تو موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، سلر میں بھی موت آئے گی اور اس کا رزق سلر میں بھی آئے گا۔ سلر میں سمجھے گا کہ جو ہے سلر جو ہوتا ہے نا نیچے زمین میں، تو اس کی موت وہاں پہنچے گی اور اس کا رزق بھی وہاں پہنچے گا۔ تو یہ یقین رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک اور چیز ہے، ایک اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سود نہیں لینا چاہیے۔ چاہے کتنی ہی مشکل آ جائے، 3 ٹائم کھانے کے میں 1 ٹائم کھاؤں گا، 2 ٹائم کھاؤں گا، 1 ٹائم کھاؤں گا، 2 جوڑے کھلاؤں گا مہینے میں، اور بیوی کو 1 جوڑا، بچوں کو 1 جوڑے پہ رکھوں گا، اور یہ دن میں 1 وقت کی روٹی، 1 وقت کا کھانا کھلاؤں گا، لیکن میں کیا نہیں لوں گا؟ سود نہیں لوں گا، وڈی بیاج نہیں لوں گا۔ یہ مومن کو ایسا انتہائی اللہ پر بھروسہ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات پالنے والی ہے، اللہ کی ذات پالنے والی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے بولا کہ حضرت بہت پریشان ہوں جی۔ نہیں، کیا پریشان ہے؟ بولے تو نہیں، غریب ہوں، کھانے کو نہیں، پیٹ بھر کے کیا ہے؟ پیٹ بھر کو کیا ہے بھائی؟
پیٹ بھر کو بچے ہیں، پیٹ بھر کو بچے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، ایسا بولتے، غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہاں سے کھلاؤں بچوں کو، میں کہاں سے پلاؤں کھانے، پیٹ بھر کو بچے، ایسا بولتے، غصے میں آ کے کیا بولے معلوم، بولے فوراً تو میرے پاس سے اٹھ جا، بولے اٹھ گیا، فوراً گھر کو چلے جا، گھر کو جا کے جس بچے کا دانا پانی تیرے اوپر ہے، سمجھ رہا تیرے کو یقین ہے، اس کو گھر سے باہر، اس کو گھر سے باہر کر دے۔ ہاں حضرت کیا بول رہے، میں بچے کے واسطے میں آیا تو آپ بچوں کو گھر سے باہر، بچوں کو گھر سے باہر کر دے بول رہے آپ، تو پھر نہیں تو کیا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو بچوں کو تو کھلاتا ہے، تو پلاتا ہے بچوں کو، تیرا یقین بگڑا ہوا ہے، تیرا ایمان بگڑا ہوا ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، تجھ کو بھی اور تیرے بچوں کو بھی کھلانے والی ذات اللہ ہے، اللہ کھلاتا ہے، ایسا بول کے پھر اس کے یقین کو درست کرے اور بولے کہ دیکھو اگر زمین جس میں کھیتی باڑی ٹماٹے سب اگ رہے ہیں، اگر پوری زمین تانبے کی بنا دی جائے، تانبے کی ہو جائے، اور آسمان سے یہ خطرہ بارش بھی نہ برسے، پھر بھی میرا رب ساری مخلوقات کو پالنے والا ہے، روزی روٹی دینے والا ہے، ایسا یقین اور ایسا توکل اللہ پر اور ایسا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی سود کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سود جو لیتا ہے اپنی زندگی میں اپنی روزی روٹی میں برکت کو کیا کرتا انہیں ختم کر دیتا، برکت کو ختم کرتا، اس کی لائف سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی روزی سے برکت ختم ہوتی ہے، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور سود لینے والے کو بھی، اس کی روزی روٹی کو بھی، اس کی روزی کو بھی مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ خیرات کو بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو اور اسی طرح جو شخص سود لیتا ہے وہ شخص حقیقت میں کیا کرتا ہے، اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، اور اللہ سے کیا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا کیا اللہ سے جیت سکتا؟ ہرگز نہیں جیت سکتا اللہ سے، اللہ سے ہارے گا ہی وہ جو شخص اللہ سے جنگ کرتا۔ تو سود لینے والا اللہ سے جنگ کرتا، اس لیے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک ٹائم کا کھانا کھاؤں گا، ایک ٹائم کا کھانا کھلاؤں گا بچوں کو، میری بیوی بچوں کو، ایک جوڑے پہ رکھوں گا، سال میں ایک جوڑا سلاؤں گا، سال میں ایک چپل لوں گا، میں پہنوں گا، میری بیوی بچوں کو پہناؤں گا، سال میں ایک چپل پھٹی ہو پھٹ جائے سی کے پلاؤں گا، یہ ارادہ ہونا چاہیے مومن کا، ایسا توکل بھروسہ اللہ کا ہونا چاہیے، اور اللہ سے مانگے، اگر تنگی ہے، غریبی ہے، مفلسی ہے، تو غریبی ہے تو اللہ سے مانگے، ایسا کرے اور اللہ سے مانگے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے مال و دولت سے نوازتا ہے۔ اصل میں مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں، فوراً شیطانی رستے کی طرف چلے آتے، شیطانی رستوں کی طرف چلے جا کر اللہ کے دینے کا موقع رہتا ہو، جب غریبی مفلسی یا مصیبت پریشانی آتی ہے تو اللہ کی مدد کا موقع رہتا ہو، بات سمجھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کا موقع رہتا ہو، وہ اللہ کی مدد کے موقع پہ ہم کیا کرتے معلوم، کیا کرتے بھائی، وہ مارواڑی کے پاس چلے آتے، مارواڑی میں تو معلوم وہ راجستھان سے آتا ہے 4 لاکھ 5 لاکھ پوٹلی کی، 4 لاکھ 5 لاکھ کی پوٹلی لے لیتا، وہ بابا نگر بولے، وہ ٹولی چوکی بولے، جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے، وہاں کیا کرتا ہے، چھوٹی کیا کر لیتا، مڑگی لے لیتا، مڑگی لے کے اس کے اوپر بورڈ لکھ دیتا، رحم سینٹر بول کر لکھ دیتا۔ اب چلو بھی، اب وہ ذرے دنوں میں آپ دیکھیں گے برقعے والیاں بھر کے رہتے اس میں،
हम नहीं वो छट्टी हुई, छिल्ला करने का है, ये करने का है, कान में की बाली, गले में का ये नेकलेस उसको देते और उसके पास से पैसे लेते, वो कभी भी उससे छुड़ा नहीं सकते, पूरा हड़प कर लेता उन्हें। तो ऐसा है, इसीलिए जो है समझते। आजकल एक जहन बना हुआ, क्या जहन बना हुआ मालूम? मौज की बंडी वाले की भी सोच ऐसी है, लोन ले ले तो तरक्की होती, लोन ले ले तो तरक्की होती, लोन लेंगे तरक्की होती, डेवलपमेंट होते। हालांकि अल्लाह फरमा रहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, लेकिन मुसलमानों की जहनियत और उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच ये बनी हुई है कि मौज की बंडी वाले की भी सोच ये बनी हुई है कि मैं लोन उठाऊंगा तो मैं मेरा कारोबार तरक्की करूंगा, मैं डेवलपमेंट में आ जाऊंगा, कल मेरा घर बन जाएगा। ऐसा, हालांकि ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर गरीबी है, मुफलिसी है, तो उसके तरीके हैं, मालदार बनने के भी तरीके बताए अल्लाह कुरान में। मालदार कैसा बनना, पैसा ऐसा आना, छन छन हाथ में जो है सोना चांदी दिरहम और दीनार, उसके तरीके भी बताए अल्लाह ताला। अल्लाह भी बताए हैं और अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हदीसों में बतलाया है। सबसे पहला तरीका मालदारी को लाने का, मालदार बनने का सबसे पहला तरीका अल्लाह की इबादत। अल्लाह ताला फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, ऐ नबी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, हम आपसे रिस्क नहीं मांगते हैं बल्कि हम रिस्क देते हैं। तो अल्लाह ने नमाज से किसको जोड़ा है? रिस्क को नमाज से जोड़ा है। नमाज, जिस घर में गरीबी है, मुफलिसी है, आज ही से शुरू कर दो, घर का छोटा बड़ा नमाज का पाबंद हो जाए, नमाज का पाबंद हो जाए, फिर देखिए कैसा गरीबी घर के कोने कोने से क्या होती, भागती, घर के कोने कोने से गरीबी भागती। घर का छोटा बड़ा, एक है नमाज पढ़ना, एक है नमाज पाबंदी से पढ़ना, खुशू से पढ़ना, दोनों में फर्क है। नमाज पढ़ना ऐसा मौका मिला पढ़ लेना, एक है मौका मिला चलो मैं क्या कि कान में क्या सुने आई, अल्लाह अकबर, मोहसिन साहब क्या सुने, चलो जाइए, नहीं सुने आए तो कान में आवाज नहीं है तो ध्यान बात कामों में मशगूल, उसको नमाज पढ़ना नहीं बोलते। नमाज हैबत, नमाज की हैबत, नमाज की अजमत, नमाज की बड़ाई दिल में लिए हुए रहना, और नमाज अजान से पहले, अजान होते ही फौरन उसका एहतमाम करके वुजू करके मस्जिद में पहुंचना और खुशू खुजू के साथ पढ़ना, इसको बोलते नमाज पढ़ना, इसको बोलते नमाज पढ़ना। ऐसा नहीं कि जो है पढ़ लिए नहीं, अगर ऐसा नमाज पढ़ेगा कोई भी, यानी घर के तमाम अफराद इस तरह से नमाज पढ़ेंगे तो जरूर जरूर उस घर के कोने कोने से गरीबी भागेंगी, और गरीबी के सारे दरवाजे और सारे रास्ते उस घर से, उस घर के लिए क्या बंद हो जाएंगे, और मालदारी ही मालदारी है। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि रिश्तेदारी को निभाना, रिश्ते नातों को तोड़ना नहीं बल्कि मिलते जुलते रहना, रिश्ते नातों को जोड़ना। यानी मन अहब्बा अन युबसत फी रिज़्क़िही अन युसअ लहु फी अथरिही फलयसिल रहिमहु औ कमा क़ाल। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो और उसके घर से गरीबी भागे कोने कोने से, तो रिश्तेदारी को निभाए। भाई भाई से बात नहीं करता, भाई बहन से बात नहीं करता, एक भाई दूसरे भाई क्या बोल रहा मालूम, तेरे घर में तक नहीं होऊंगा, दहलीज तक नहीं पार करूंगा, तेरे घर का एक घुट पानी तक नहीं पीऊंगा। ऐसे दावे हैं, ऐसे झगड़े रख लेके गरीबी नहीं तो क्या आएंगी, क्या भाई गरीबी नहीं है तो क्या आएंगे, गरीबी आती है ऐसा रहे तो। इसलिए जो है सिले रहमी करना, सिले रहमी करेंगे तो घर में मालदारी आएगी। इसी तरह और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं अगर चूंकि तवील हो रहा है इसलिए शार्ट कर रहा हूँ। एक तरीका ये भी है घर में, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स जिस घर में
گھر میں جانے والے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں جانے والے سلام کر کے جاتے ہیں، سلام کر کے داخل ہوتے ہی السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے تمام ضرورتوں کی ذمہ داری لے لیتا ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، گھر کی، روزی روٹی، کپڑا، مکان، سب کا ضامن، ضمانت لینے والی اللہ کی ذات ہے. کیونکہ یہ شخص جو ہے گھر میں جب جب داخل ہو رہا ہے تب یہ جو ہے سلام کر کے جا رہا ہے. تو بہرحال اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.